مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IREC کے اس درس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کے اس درس میں جو موضوع ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کی کیفیت اور ہمارے لیے عبرت۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز سامعین، یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے جہاں ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اپنے حقیقی زندگی میں مالک حقیقی کے پاس ضرور جانا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان کو موت آئے گا، ہر جاندار کو موت آئے گی، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے تمہیں پورا اجر قیامت کے دن ضرور دیا جائے گا، تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پر جو شخص جنت میں داخلہ پا گیا اور جہنم سے نجات پا گیا، فقد فازا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری ہمیشہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ معزز سامعین، بڑے درد کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب اللہ کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا پڑے۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، دنیا سے کیسے کیسے سکندر چلے گئے، راجا گئے فقیر تونگر چلے گئے، دنیا سے کیسے کیسے سکندر چلے گئے، راجا گئے فقیر تونگر چلے گئے، جانے سے بچ سکیں گے بھلا کیسے ہم اور آپ، جب انبیاء گئے اور پیغمبر چلے گئے۔ ہمیں کیا معلوم تھا؟ IREC کے پرمکھ نہایت ہی حساس بشاش اور بڑے خندہ پیشانی سے ملنے والے ہمارے عمران بھائی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ عید کے دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آنے والے اور ہمیں مبارکباد کے پیش کرنے والے، ہمارا شکریہ ادا کرنے والے 1.5 مہینہ گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمیں الوداع کہہ جائیں گے۔ اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑے کوئی پتہ نہیں۔ انبیاء تک کا بلاوا اس دنیا سے آ گیا۔ عربی کے ایک شاعر نے کیا خوبی پیغام دیا تھا، کہا الموت باب الموت قدح کل نفس شاربہ، او لوگوں، موت ایک ایسا جام، ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا پڑے گا۔ کوئی پینا چاہتا ہو تو بھی پینا پڑے گا، نہ پینا چاہتا ہو تو بھی اسے پینا پڑے گا۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر نفس کو داخل ہونا پڑے گا، اس کاری کوٹری میں ہر ایک کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو موت ہر ایک کو آئے گی، انبیاء علیہ السلام تک کو آئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں بھی پناہ لے لو تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی، تم موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آج کوئی اور جا رہا ہے، کسی اور کو لوگ کندھوں پر سہارے دے کر کے اس کے جنازے کو قبرستان پہنچا رہے ہیں، تو کل ہماری بھی باری آئے گی۔ اس بات کا ہمیں ضرور خیال ہونا چاہیے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی، یعنی اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ پیارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ پر غموں کا پہاڑ
ٹوٹ پڑا، اطراف و جوانب تاریک ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنن ترمذی کی روایت کے مطابق خود بیان کرتے ہیں جس دن میرا آقا اس دنیا کے اندر آیا سب سے زیادہ روشن دن ہمارے لیے وہی دن تھا، اور جس دن میرا آقا اس دنیا سے تشریف لے گیا وہ دن سب سے زیادہ غمناک دن ہمارے لیے تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی کے مطابق بیان فرماتی ہیں۔ دوسری جگہ حدیث نمبر 1242 میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ نبی محترم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر اپنے ہاتھوں میں کہہ رہے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرا نبی انتقال کر گیا، اسے موت آ گئی ہے، خبردار یہ عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرا آقا اس دنیا سے چلا گیا، میں اس کو مار ڈالوں گا، اسے قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انتقال کی خبر ملی، چادر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ڈھگا ہوا ہے، آئے بوسہ لیا اور آنسو بہائے، رو دیے، بے ساختہ رو پڑے۔ خود بتاؤ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا عالم کیا ہوا ہوگا نبی کے انتقال کے بعد، جو نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا بلغم اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ، اپنے بدن پہ مل لینے والے صحابہ کہاں سے وہ دل گردہ لائے ہوں گے کہ نبی کے انتقال کا صدمہ برداشت کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت کے مطابق آئے لوگوں کے درمیان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اٹانگ پٹانگ باتیں کر رہے، کہتے ہیں عمر اجلس، بیٹھ جاؤ، آؤ کچھ باتیں کرتے ہیں۔ فابا عمر، حدیث کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑک دیا اور کہا جاؤ میں نہیں بیٹھتا ہوں، اور اسی طرح لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھا اور کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اب میرا آقا اس دنیا سے جا چکا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144-45 کا وہاں تلاوت کیا، لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان۔ ابھی لوگوں پر غم کے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، یہ آیت کریمہ جب انہوں نے تلاوت کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی دنیا کے اندر بہت سارے رسول لائے، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی بھی نفس کے لیے یہ زیبا نہیں، کوئی بھی نفس اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر انتقال کر جائے، کسی کا بھی انتقال نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العالمین کی مرضی کا، اور جو تقدیر میں اس کا لکھا اسی وقت آتی ہے۔ کہیں بھی رہو، جس وقت، جس طرح، جس بیماری میں، جس حالت میں آپ کو موت لکھ دیا اللہ نے، اس حالت میں آپ کو موت آ کر کے رہے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ ابھی دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل بکھرے بکھرے نظر آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کیا تو سب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بخاری کی روایت ہے سبوں نے زبان پر وہی آیت کریمہ پھر جاری کر لیا، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اب کسی کو یہ آیت کریمہ اب تک معلوم ہی نہیں تھی، آج یہ آیت کریمہ ابھی معلوم ہوئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے چند منٹوں پہلے، یہ آیت کریمہ سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانی کہتے ہیں او لوگوں، میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین پہ گر جاؤں گا، میرے بدن کا بوجھ اٹھانے کی میرے پیروں کے اندر طاقت نہیں رہی۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا آقا اب ہمیں یتیم کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اب
ہمیں ہمارا آقا دوبارہ نہ ملے گا۔ جب یہ یقین ہو گیا تو ایسا لگتا تھا جب میں لاغر ہو کر کے زمین پہ گر جاؤں گا۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ نبی کے انتقال کے بعد نبی کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ بہت سارے پیچیدہ حالات وہاں ہوئے تھے، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملت کا شیرازہ بکھرنے سے بچایا اور جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہے۔ ہم جو ہے IRC کے پرمکھ جو ہمارے عمران بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہوا۔ اس تنظیم سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو پودا لگایا تھا، اس پودے کی آبیاری اب آپ کے ذمہ ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کے انتقال کے بعد دین کو سینچا، اپنا خون جگر دیا اور دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچایا۔ جانتے ہیں کتنے جو ہے مشکل حالات اس وقت پیدا ہوئے تو نبی کے انتقال کے بعد بعضوں نے جنگ کے لیے تیاریاں کر لی، بعضوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی یہ جیش اسامہ جو جنگ کے لیے جا رہا تھا نبی نے روانہ کر دیا تھا، اسے روک لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم برب کعبہ میری لاش کو ایک جو ہے جانور اور درندے کھینچ کھینچ کر لے کے جائیں گے، بھی میرے نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا ابو بکر اسے روکے گا نہیں، اس کو بالکل روانہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ابو بکر ابھی کیسے جہاد کرو گے جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، حالات بڑے نازک ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ دین کے منکر ہیں جو زکات کے انکار کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے ایک رسی میں بھی زکات دینے سے انکار کیا ابو بکر ان سے جہاد کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح دل جمعی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا اور ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، دین کی اس طرح سے خدمت کیا۔ معزز سامعین، ہمارے لیے درس یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، سب کو جانا ہے، آتے جاتے رہتے، اللہ نے ایسے ہی یہ دنیا آنی جانے والی بنائی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری جو انتقال کر گیا اس پر صبر کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور جو ہے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے کر کے سب کو پھر اکٹھا فرما، اور اس دنیا میں جب تک رہیں ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، اور یہ یاد رکھیں موت کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ موت سب کو آئی، اس دنیا سے بڑے بڑے پیغمبر چلے گئے، انبیاء چلے گئے، اگر اس دنیا میں کسی کو بقا حاصل ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انتقال نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے، موت سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک خاص بات، آج جو ہے موت کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، لوگ خوف میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ڈرنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جس حال میں جس طرح آپ کو لکھا ہوگا موت آ جائے گی۔ ہاں اس کرونا وائرس کی مہاماری کے ایام میں یا اس دور میں جبکہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارے تئیں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، جو احتیاط عائد ہوتے ہیں وہ احتیاط برتتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں، اللہ جس طرح موت لکھا ہوگا اس طرح آ جائے گی۔ بہت زیادہ ڈپریشن میں اور بہت زیادہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو انتقال فرما گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، الہ العالمین اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں نے جو اس دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال چھوڑے ہیں، الہ العالمین ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔